عوام کے مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ان کی تجوریاں بھر جاتی ہیں، ان کی ذاتی زندگی ان کے خاندان کی زندگی بدل جاتی ہے. اگر نہیں بدلتی تو ان لوگوں کی زندگی نہیں بدلتی جن کے ووٹ حاصل کر کے یہ اس مسند اقتدار کو حاصل کرتے ہیں. تو آج تک وہ جو ووٹ اور سپورٹ جو دینے والے لوگ ہیں جن کی بنیاد پر یہ مسند اقتدار حاصل کرتے ہیں، اگر نہیں بدلتی تو ان کی زندگی نہیں بدلتی. تو یہ آج بدقسمتی ہے ہماری کہ آج وہ تمام بنیادی سہولیات جس کو آئین اور قانون نے پابند کیا ہے ریاست کو، کہ یہ سیوریج کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، اساسی فلورنگ کا مسئلہ ہو، پکی اور پختہ سڑکوں کا مسئلہ ہو، محفوظ راہداریاں نکالنے کا مسئلہ ہو، ویجیٹیرین برج کا مسئلہ ہو، یہ تمام بنیادی سہولتیں آئین پاکستان نے ذمہ داری قرار دی ہے ریاست کو، کیونکہ یہ تمام بنیادی چیزیں بغیر مانگے ریاست کو دینی ہے اپنی عوام کو. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے تعلقات کی بنیاد پر، اپنی سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقائی تعلقات کی بنیاد پر ہم ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں، اور اس ووٹ کاسٹ کرنے کی بنیاد پر تھوڑی سی غیر ذمہ داری کی بنیاد پر، اس کی مظاہرے کی بنیاد پر، یا ووٹنگ پروسیس میں حصہ نہ لینے کی بنیاد پر. جب اچھے لوگ حصہ نہیں لیں گے تو غلط لوگ پھر اوپر آ جاتے ہیں. اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں نہ صرف یہ کہ مل نہیں سکیں، بلکہ ایک اسٹیج اب یہ آ چکا ہے کہ مانگنے پر بھی نہیں ملتی. یعنی وہ چیزیں، وہ بنیادی سہولیات جو ریاست کی ذمہ داری تھی کہ بغیر مانگے عوام کو دی جاتی، آج بدقسمتی سے مانگنے کے باوجود بھی نہیں مل رہی. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے، وہ پیپلز پارٹی جو یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہمیں ہمارے پاس صوبائی اسمبلی ہمارے پاس ہے، قومی اسمبلی میں ہم واضح اکثریت میں موجود ہیں، طاقت کے اندر موجود ہیں، اور بس ہمیں بلدیات ووٹ دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو گلزار کر دیں گے، سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں گے. چلیں جی، عوام نے جتنا دینا تھا دے دیا، مگر زیادہ تر تو آپ نے دھاندلی کر کے جو ہے یہ جو بلدیات وہ حاصل کر لی. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، کوئی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ بے ایمانی سے آ بھی گئے تھے، بددیانتی کر کے بھی اگر آپ آ گئے تھے، تو یار آنے کے بعد تو کچھ آپ شرم و حیا رکھ لیتے، اس کی کچھ تو خیال کر لیتے، تھوڑا بہت کام کر لیتے، کسی سے ہنس کے ہی بات کر لیتے، کوئی ڈھکن ہی لگوا دیتے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جن علاقوں میں یہ مانگنے پر، رونے دھونے پر بھی اگر کہیں ڈھکن بھی لگا رہے ہیں تو یہ اپنے فنڈ سے نہیں لگا رہے، یہ واٹر بورڈ کے سیوریج کے فنڈ سے. آپ کہیں بھی یہ ڈھکن لگا رہے ہوں گے کسی بھی یونین کونسل میں، اگر KMC لگا رہی ہے، اس وقت میئر لگوا رہا ہے یا ان کے چیئرمین یا وائس چیئرمین لگوا رہے ہیں، تو میں آپ کو بالکل دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ تمام ڈھکن واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی طرف سے دیے گئے ہیں. یعنی اپنا فنڈ یہ کوئی استعمال نہیں کر رہے، سب ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. پچھلے 15 سال کی اگر آپ تجزیاتی اس پہ نظر ڈالیں اور جائزہ لیں تو 22 ارب روپے اب تک جو ہے نا 22,000 ارب روپے ان کی جیبوں میں جا چکے ہیں. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا انہی لوگوں کو ہم کامیاب کر کے اپنے بچے اور آنے والی نسلوں کو بھی اندھیروں کی نظر کر دیں، ان کے مستقبل کو بھی ان کی نظر کر دیں، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، یا پھر 8 فروری کو ایک مشترکہ لایا عمل اختیار کر کے تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی اپنی فتح کے لیے آپ انتظام کریں، اور پہلی مرتبہ آپ خود یعنی عوام جو ہے علاقے کی وہ فتح حاصل کریں اور اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں. دیکھیں کیسے ممکن ہے یہ، اس وقت ممکن ہے جب ایک اچھے اور باکردار اور ایسی جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہو جس کی حقیقت سے آپ آشنا ہو، جس کی سیاسی جدوجہد آپ نے دیکھی ہوئی ہو، جس کی سیاسی جدوجہد عبارت ہو دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ. تو اس جماعت کو آپ دیں. جماعت اسلامی ظاہر دوسری جماعتوں کی طرح میدان میں ہے، لیکن کسی اور جماعت میں مشتاق احمد خان جیسا دبنگ اور حق اور سچ کے لیے بات کرنے والا، عبدالاکبر چترالی جیسا آدمی ہو، سراج الحق جیسے ٹوٹے ہوئے دروازہ رکھنے والا شخص ہو، جو امیر پاکستان بھی ہو، جماعت اسلامی کا امیر ہو، سب سے بڑا جماعت اسلامی کا سربراہ ہو، اتنی بڑی اور منظم جماعت کا، اور حافظ نعیم الرحمان اس سے زیادہ اگر کراچی کا کوئی مقدمہ لڑ رہا ہو یا لڑا ہو اور پچھلے چند سالوں سے جدوجہد کر رہا ہو، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور آپ کا بنیادی مسئلہ ہو، اگر جماعت اسلامی سے زیادہ
طاقتور اور بھرپور آواز اگر کسی جماعت نے جماعت اسلامی کے علاوہ اٹھائی ہو تو خدا کی قسم میں بھی اس جماعت کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں. نہیں اٹھائی. جب آپ جائزہ لیں گے تو نہیں اٹھائی. یہ باتیں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا. آپ تو الحمدللہ جماعت سے آپ کا تعلق ہے ہی، اور آپ نے جینا مرنا جماعت کے ساتھ اپنا وابستہ کر رکھا ہے. یہ کوئی بڑے پن کی بات نہیں ہے، یہ چاپلوسی کی بات نہیں ہے. آپ کا ماضی گواہی ہے اس چیز کی. جو کچھ آپ نے جماعت اسلامی کے لیے ماضی میں کرتے رہے ہیں اس کی بنیاد پر یہ میں بات کر رہا ہوں. میں یہ جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے ان دو دیگر بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ہے جو کہ اس وقت ہمارے کیمپ میں موجود نہیں ہیں، یا جن کی حمایت ابھی تک ہم حاصل نہیں کر سکے. تو ان کے لیے یہ ہے، ہمارے پاس بہترین مارکیٹنگ کے لیے بہترین میٹیریل موجود ہے. اس سے اچھا میٹیریل ہمارے کسی جماعت کے پاس بھی موجود نہیں ہے. یہ وہ میٹیریل ہے جہاں کہیں بھی الحمدللہ جس کی بنیاد پر آپ کو کہیں شکست نہیں ہوگی. بس کمر بستہ ہونا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ 8 فروری تک ہم نے جاگنا ہے، 8 فروری تک ہم نے جدوجہد کرنی ہے. اس پیغام کو ہم نے گھر گھر پہنچانا ہے. 8 فروری کے بعد انشاءاللہ العزیز میرے رب نے چاہا تو پھر آپ کا آرام کا وقت شروع ہو جائے گا اور ہمارے کام کا وقت شروع ہو جائے گا. بس یہی درخواست تھی. میری ذاتی حیثیت کوئی بھی نہیں، کچھ نہیں. ایک عام سڑک چاپ آدمی ہوں. شعبہ وکالت سے میرا تعلق ہے، وکیل ہوں، اور چھوٹے موٹے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہی کام میرا بھی ہے. آپ بھی 80-60 گز کے مکان میں رہتے ہیں. فضل آج بھی 80 گز کے مکان میں رہتے ہیں. ماسٹر ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں. میرا بھی تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو 80 گز کے مکانوں میں جنہوں نے آ کے آج بھی 80 گز کے مکان